سر الیکشن کی تاریخ تو آ گئی، لیکن اب اگلا جو اس کا سٹیپ ہے جس کے حوالے سے بلاول صاحب نے بھی بات کی، اسحاق ڈار صاحب نے بھی بات کی اور تمام سب لوگ یہی بات کریں جی الیکشن ہو تو ایسے ہوں جس کے نتائج سب مانے بھی۔ ملک دوبارہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے لیے کہ متحمل ہو نہیں سکتا ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشن کی جو تاریخ آئی ہے اس کے بعد ہم اس طرح کا الیکشن کا خواب دیکھ سکتے ہیں کہ جس کے بعد ایٹ لیسٹ وقتی طور پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ جائے، یا اس سے پہلے کوئی پولیٹیکل کلاس کو بیٹھ کر کچھ اور کوششیں کرنی ہوں گی؟ شکریہ۔ ہم امید اور توقع تو کر سکتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن جن اداروں کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری نبھائیں گے، اور پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی تب ہی آئے گی کہ جب یہ آنے والے انتخابات ہیں وہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوں گے اور ان کے نتائج پہ کوئی کوشچن مارک نہیں ہوگا۔ اگر آپ ماضی کی چیزوں کو دہرائیں گے تو پھر استحکام نہیں آئے گا ملک کی سیاسی صورتحال پہ، نہ پھر اکانومی بہتر ہوگی۔ تو اس لیے پولیٹیکل جو ہیڈز ہیں یا پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں اس ملک کی، بالکل ان کو یہ سوچنا چاہیے، موقف ان کا اپنا ہوگا، منشور ان کا اپنا ہوگا، عوام سے وہ رجوع کریں گے، لیکن کم از کم ایک بات پہ ان کو طے کر لینا چاہیے کہ اسٹیبلش بات ان کی بھی ہونی چاہیے، کہ ٹیکر سے بھی ہونی چاہیے اور ای سی پی سے بھی، کہ انشور کریں کہ جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں کہ آنے والے انتخابات فری اور فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہوں۔ اس پہ آبزرویشن جناب چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی کل دی اپنے، اور کل ہی پشاور ہائی کورٹ نے بھی آبزرویشن دی اور توقع کی کہ لیول پلئنگ فیلڈ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ہوگی۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یونٹی شوڈ پریویل، اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو اختلافات اپنی جگہ، موقف اپنی جگہ، لیکن جو نیشنل انٹرسٹ کی باتیں اور نیشنل اسٹیبلٹی کی باتیں ہیں اس پہ تو ان کو بیٹھ کے بات بالکل کرنی چاہیے۔ پیپلز پارٹی کی جو لیول پلینگ فیلڈ کی شکایات تھیں، اور وہ چونکہ بلاول صاحب نے خود یہ ٹیبل کی، مختلف اوقات پہ خود بات کی، کیا وہ شکایات دور ہو گئی ہیں؟ دیکھیں جی، شکایت دور زبانی کلامی کہنا جیسے اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں جو آج لیڈر آف ہاؤس ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک سیاسی تعلق ایک اہم رکن نون لیگ کے اور آج کے جو پرائم منسٹر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، اس کے نامنی ہیں وہ اپر ہاؤس میں، اور آپ کو پتہ ہے انڈر دی سینٹ رولز لیڈر آف ہاؤس کون ہوتا ہے؟ انفیکٹ لیڈر آف ہاؤس پرائم منسٹر خود ہوتا ہے، اور سینٹ میں وہ نامینیٹ کرتا ہے جو اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے ادھر سینٹ میں۔ تو پھر آپ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن اور لیول پلئنگ فیلڈ کی کیسے بات کر سکتی ہیں؟ وہ آج بھی ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آیا وہاں پہ کوئی انڈیپینڈنٹ آدمی وہاں موجود نہیں تھا کہ جس کو لیڈر آف ہاؤس بنایا جا سکتا تھا؟ آپ یہ دیکھیں نا، یہ تو بڑی واضح سی بات سامنے، وہ جو لیڈر آف ہاؤس ہو وہ پاکستان کا جھنڈا گھر پہ بھی لہراتا ہے، گاڑی پہ بھی لہراتا ہے، اور اس کو رسپانس بھی دیتی ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ باقی جو کیبنٹ ممبرز ہیں ان کے، وہ اس کے بارے میں ای سی پی میں بھی معاملہ سب جوڈس ہے، اور چیف الیکشن کمشنر صاحب نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ 2 ممبرز کے بارے میں کہ ان کی افیلیشن اور ان کا جو ٹلٹ ہے کس طرف ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بائی کنڈکٹ ان کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا کیئر ٹیکرز کو اور ای سی پی کو، خالی زبانی کلامی بات کرنے سے بائی کنڈکٹ ان کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ وہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز اور لیول پلئنگ فیلڈز تمام پولیٹیکل پارٹیز کو فراہم کریں گی۔ کل سپریم کورٹ کے اندر گفتگو ہوئی جس میں پھر مذاکراً چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ کل کو اخباروں میں ہیڈ لائنز لگ جائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف ایک دوسرے کے قریب آ گئیں۔ اس کے امکانات ہیں الیکشن سے پہلے، اور اگر الیکشن سے پہلے نہیں تو الیکشن کے بعد کہیں اس کی پلٹی ہے؟ دیکھیں ماریہ، پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ ڈائلاگ پہ بلیو کیا، اور پھر وہ آصف علی زرداری صاحب جب محترمہ کی شہادت کے بعد تو انہوں نے تو
مفاہمت کی سیاست کو ترجیح دی. اب 2008 میں ہم نے مفاہمت کی سیاست کی تو نون لیگ ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, گورنمنٹ میں تھی, 3-4 مہینے وہ گورنمنٹ میں رہی. ہم پنجاب اس وقت لے سکتے تھے لیکن ہم نے پنجاب, کیونکہ مرکز میں ہماری حکومت تھی, لیکن ہم نے ایسا کوئی طریقہ اختیار نہیں کیا جس طرح 2013 اور 2018 میں مینج کیا گیا اور ان کی گورنمنٹس بنائی گئی پروونسز میں. ہم 2008 میں KPK میں گورنمنٹ خود بنا سکتے تھے, جس طرح ہمارا ہو سکتا تھا, لیکن ہم نے اپنے اتحادیوں کو دیا. تو پیپلز پارٹی تو مفاہمت پہ بلیو کرتی ہے اور سمجھتی ہے کہ مسائل کا حل یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز میں اور پولیٹیکل لیڈرشپ پہ ڈائلاگ رہنا چاہیے. اور جیسے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل کہا کہ ہم ان سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کو تیار ہیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس انلسٹڈ ہیں, جو کوالیفائڈ ہیں ٹو کنٹیسٹ الیکشن انڈر دی الیکشن لاز. تو ان سے بات کرنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے, لیکن الیکشن سے پہلے میں تو ابھی نہیں سمجھتا. ہماری ایک ہی صرف شرائط تھی کہ ان لوگوں سے جو ڈسکوالیفائڈ ہیں یا جن کے خلاف ریاست دشمنی کے مقدمات ہیں, یا وہ اس قسم کے وہ کیسز میں انوالو ہوں, جو ایلیجیبل نہ ہوں, ڈسکوالیفائڈ ہوں کسی پارٹی کو لیڈ کرنے میں, تو ان سے گفتگو شنید تو نہیں ہو سکتی. لیکن پیپلز پارٹی نے 77 سے لے کے آج تک قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد بھی بیگم نصر بھٹو صاحبہ بھی MRD کا حصہ رہی, پیپلز پارٹی حصہ رہی. اس کے بعد بھی جتنے بھی الائنسز بنے ان میں پیپلز پارٹی جو ان کے سیاسی مخالفین کو ان کے ساتھ بیٹھے رہے. اور پھر سب سے بڑی بات, محترمہ شہید نے 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی کیا, اور اسی کے حوالے سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اس سر, لیکن ابھی کرنٹ سینیریو میں کوئی رابطہ تو نہیں ہوا بل واسطہ بلا واسطہ, یا کہیں کوئی گفتگو ہوئی ہو, کہیں کوئی امکانات ہو ابھی ایز رائٹ ناؤ ایز وی اسپیک؟ نہیں, سو فار نہیں. اگر کسی نے کوئی رابطہ کیا تو اس کو ضرور ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ایگزامن کرے گی اور اس پہ اپنا ڈیسیژن دے گی. سو فار تو نہیں, لیکن میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو سیاسی جماعت پاکستان کے آئین کے تحت اور الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت الیکشن کمیشن میں انلسٹڈ ہے, وہ ایلیجیبل ہے ٹو کنٹیسٹ الیکشن. ٹھیک. اور اس کو باقی دیگر جماعتوں کے ساتھ اور تمام جماعتیں جو ECP کے پاس انلسٹڈ ہیں ان کو تو فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کے لیے اپرچونٹی ملنی چاہیے, لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. صحیح, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے سید نیر حسین صاحب, کہہ رہے تھے ایز آف ناؤ پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کا کوئی رابطہ ہوا نہیں ہے.